بندے تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ شاعری کی زبان میں انہوں نے پیغام دیا، تو میں نے بھی شاعری کی زبان میں پیغام دینے کی کوشش کی ہے، اور امید کرتے ہیں کہ آپ حشمت علی کمال الہامی فاؤنڈیشن کی بھرپور مدد کریں گے، اور جس سے جتنا بھی ہو، آپ خود یہ نہ سمجھیں کہ میں ہزاروں لاکھوں روپے کی امداد نہیں کر سکتا تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ آپ اپنے حصے کی شمع جلائیں، شمع سے شمع جلتی رہے گی اور یہ کارواں چلتا رہے گا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کا میزبان نبرا حسین راہی اور آپ دیکھ رہے ہیں شمع ٹی وی۔ ناظرین محترم، اس وقت میں موجود ہوں حشمت علی کمال الہامی فاؤنڈیشن کے بانی سرتاج کمال کے ساتھ، جو کہ حشمت کمال الہامی کے فرزند ہیں، اور انہوں نے ایک فاؤنڈیشن کا آغاز کیا ہے۔ یہ فاؤنڈیشن لوگوں کی مدد کرتی ہے، جس میں دکھی انسانیت کی مدد ہوتی ہے۔ سب سے پہلے تو ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں اور ان کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ٹائم دیا۔ سر، یہ بتائیے کہ اس فاؤنڈیشن کی بنیاد کب رکھی گئی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں شمع ٹی وی اور آپ کی پوری ٹیم کا، کہ آپ نے یہاں پر کمال الہامی فاؤنڈیشن اور یہاں کے اغراض و مقاصد جاننے کے لیے آپ نے ہمیں مدعو کیا۔ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جہاں تک رہی کمال الہامی فاؤنڈیشن کا تعلق، آپ نے یہ سوال پوچھا ہے کہ اس کا آغاز آپ نے کب کیا، تو جب میرے والد محترم پروفیسر حشمت علی کمال الہامی علیل تھے، وہ 7 دن علیل رہے، کچھ عرصہ عبداللہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہے، اس کے بعد 2-3 دن CMH کردو میں ایڈمٹ رہا، تو ہمارے معاشرے میں المیہ رہا ہے کہ یہاں پر مختلف قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، سماجی مسائل کا ہر انسان کو سامنا کرنا پڑتا ہے، معاشی مسائل کا ہر انسان کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو ان دنوں ہمارے ہاسپٹل اور ہمارے جو سسٹم ہے، ہیلتھ کے جو ڈپارٹمنٹ ہے، اس کی پرسان حال اور ان کے حالات دیکھ کر میرا دل انتہائی افسردگی کے عالم میں رہا۔ انہی دوران میں نے دل میں یہ اقرار بھی کر لیا اور قصد کر لیا کہ میں والد صاحب کے علاج کے فوراً بعد ایک فاؤنڈیشن کا قیام عمل میں لاؤں گا۔ تو لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا۔ والد صاحب اس دنیا سے چلے گئے، اور ان کی وفات کے فوراً بعد میں نے کمال الہامی فاؤنڈیشن کا اجرا کیا، اور آپ جیسے مؤخر حضرات ہمیں سپورٹ کرتے ہیں، اور ہمارے دوست ہمارے ساتھ ہیں، اور پورے بلتستان گلگت سے ہمیں ایک پازیٹیو رسپانس ہے۔ اچھا، جیسے کہ آپ نے کہا کہ والد صاحب جب علیل تھے تب سے آپ نے اس کا آغاز کیا، چونکہ یہ گہما گہمی کا دور ہے، نفسا نفسی کا دور ہے، اس میں ہر بندہ اپنی ذات کے لیے سوچتا ہے، دوسرے کا بہت کم سوچتا ہے، تو کتنی سپورٹ ملتی ہے، اور اگر سپورٹ ملتی ہے تو کن لوگوں کی طرف سے آپ کو سپورٹ مل رہی ہے اس وقت؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات اس بنیاد پر بنائی ہے، کیونکہ انسان کے اندر سوچنے کی حس ہے، وہ اپنے دماغ کا استعمال کرتا ہے، وہ دل کی سنتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر وہ کیپیبلٹی اور کیپیسٹی رکھی ہے، وہ اسی لیے اسے اشرف المخلوقات، یعنی وہ تمام مخلوقات میں سے وہ افضل اسی لیے ہے کیونکہ وہ سمجھ سکتا ہے۔ رسپانس تو خیر اتنا پازیٹیو رسپانس نہیں ہے جتنا ہونی چاہیے تھی، لیکن دام درم قدم سخن، یعنی جو چیز جس طرح آپ نے یہاں پر اپنے میڈیا کے ذریعے، اپنے ٹی وی چینل کے ذریعے آپ اس کو فروغ کرنے میں آپ معاونت کر رہے ہیں، تو جس کے پاس جتنا ظرف ہے وہ ہمیں سپورٹ کرتا ہے۔ تو آئندہ بھی انشاءاللہ جو لوگ ہمارے ساتھ رہیں گے، ہم ان کو ویلکم کہیں گے۔ آپ بھی ابھی آئے ہیں، ہم نے آپ کو بھی ویلکم کیا ہے، مطلب جس کیپیسٹی میں لوگ مدد کرنا چاہیں، ہم یہ ان کو باور نہیں کرواتے ہیں کہ وہ آپ ان اے شیپ آف کیش یا ان اے شیپ آف میٹیریلسٹک آپ ہمیں سپورٹ کریں۔ داد کی شکل میں، اخلاقیات کی شکل میں، مختلف زمرے میں وہ معاونت کر سکتے ہیں۔ تو ہمارا یہ فاؤنڈیشن بنانے کا مین مقصد، اس کے 2 اہداف ہیں۔ ایک تو والد محترم کے جتنے بھی غیر مطبوعہ کتابیں ہیں، کیونکہ آپ خود ان کے شاگرد رہے ہیں، پورے گلگت بلتستان میں ان کے شاگردان موجود ہیں، مختلف حوالے سے مختلف ایکٹیویٹیز میں وہ لوگ انرول ہیں۔ تو 2 مقاصد ہیں، ایک تو علم و ادب کے فروغ کے لیے خود ان کی جو غیر مطبوعہ کتابیں ہیں ان کو ہم پبلش کروانا چاہ رہے ہیں، تو ان کی پبلیکیشن کے لیے ہم کسی سے کوئی ڈونیشن نہیں لیں گے، لیکن جو چینل استعمال ہوگا، جو وے استعمال ہوگی، وہ کمال الہامی فاؤنڈیشن کا وے استعمال ہوگا۔ لیکن اس
پبلیکیشن کے حوالے سے یا ان کے ذات کے حوالے سے جتنی غیر مطبوعہ کتابیں ہیں ان کو منظر عام پر لانے کے لیے جو اخراجات یا اکنامیکل ریسورسز ہمیں چاہیے ہوگی وہ میں پرسنل کیپیسٹی میں اس کے اوپر انویسٹ کروں گا۔ اچھا، ابھی تک اتنے لوگ ایسے ہیں جو آپ کی رجسٹر میں انرولڈ ہیں، جو مدد کے طلبگار ہیں، جن کو مدد کی اشد ضرورت ہے؟ ریسنٹلی اگر آپ کے پاس اگر ہم دیکھیں تو کتنے لوگ ہیں آپ کے پاس انرولڈ؟ معاشرے میں انتہائی خصوصاً اگر میں شہر اسکردو اور بلتستان کی بات کروں تو پرسان حال نہیں ہے یہاں پر پڑھے لکھے لوگ بے روزگار ہیں، یہاں پر ہر وہ طبقاتی لوگ موجود ہیں جس کا اگر آپ ذکر کرنا چاہیں تو یہاں پر پچھلے دنوں ہم نے ایک سروے کے تحت رجسٹریشن کی تو 150 شہر اسکردو کے اندر 150 سے 250 گھرانے اس وقت بیوائیں ہیں، جو مطلب کسی سے کوئی امداد نہیں لے رہے ہیں، کہیں سے ان کو کوئی یا ان کے کوئی عزیز و اقارب یا کوئی رشتہ دار ہو یا کوئی فاؤنڈیشن ہو وہ ان کی کوئی مالی معاونت بھی نہیں کر رہے ہیں، نہ ہی ان کے گھر میں جو ضروری جو چیزیں ہیں ان کے لیے بھی پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو اس کے بعد ان کے جو بچے ہیں ان کی پرورش کے لیے جو چیزیں مین جو چاہیے، جس طرح تعلیم ضروری ہے، صحت ضروری ہے، تو اس طرح کے جو اقدامات ہیں نہ ہماری حکومت کی طرف سے ہو رہی ہے، نہ ہمارے ریاستی اداروں کی طرف سے ہو رہی ہے، نہ یہاں پر مختلف قسم کے NGOs ہیں جو بیرونی فنڈ بھی لیتے ہیں۔ بلتستان میں یہ لوکل سطح پر جی فاؤنڈیشن پہلی فاؤنڈیشن ہے جو یہ بنائی گئی ہے؟ نہیں، فاؤنڈیشن تو اور بھی لوکل سطح پر اور بھی بے شمار فاؤنڈیشن ہے، جس میں سلیم ویلفیئر فاؤنڈیشن ہے، المیسم ٹرسٹ ہے، بہت سارے فاؤنڈیشن ہیں جو اپنے بساط کے مطابق کام کر رہے ہیں، لیکن ہمارے کام کرنے کا طریقہ کار ان سے مختلف اس لیے ہے، ہم صرف سماج کی معاشی حالت کو ہم نہیں دیکھ رہے ہیں، ہم معاشی حالت سے جو چیزیں جنم لے رہی ہیں ہم اس کو اسٹڈی کر رہے ہیں کہ معاشیات تو ہے ہی ہے، معاشیات ایک اکائی ضرور ہو سکتی ہے، معاشیات آپ کو کسی چیز میں ہیلپ ضرور کر سکتے ہیں، لیکن اور بھی بہت ساری مشکلات کا سامنا ہے، جس میں لیٹ سپوز اگر ایک شاعر ہے اس کے لیے یہاں پر اچھا ہے، کوئی شاعر ہے تو یہاں پر اس کی شاعری کو داد دینے کے لیے کوئی اچھا پلیٹ فارم نہیں ہے، یہاں پر کوئی مصور ہے تو اس کی مصوری کو پالش کرنے کے لیے کوئی ادارہ یہاں پر موجود نہیں ہے۔ اسی طرح آپ کے اندر کوئی ہنر ہے، جس طرح آپ ایک میڈیا ٹاک کر رہے ہیں تو آپ کے ہنر کو داد دینے والا، آپ کے ہنر کو پالش کرنے والا کوئی ایک ایسا ادارہ نہیں ہے۔ تو ہمارا تھیم یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کی نشاندہی کریں جن کے اندر صلاحیت ہے، اس صلاحیت کو ہم پالش کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم ہم مہیا کروا سکتے ہیں، جس کو ہم نے کمال الہامی فاؤنڈیشن کا ہم نے پہلی زینہ ہم نے اس کو قرار دیا ہے۔ دوسرے پر جو پسے ہوئے طبقاتی جو نظام ہے اس کو ہم نے بوسٹ اپ کرنے کے لیے ضروری ہے، ایک بندہ جب تک اس کی ذریعہ معاش اس کی مضبوط نہیں ہو وہ سوچ نہیں سکتا کہ میں شاعری کروں، وہ سوچ نہیں سکتا میں ایک اچھا آرکیٹیکٹ بنوں، وہ یہ سوچ نہیں سکتا کہ میں اچھا شاعری بنوں۔ ذریعہ معاش تو بیسک نیڈ ہے، لیکن معاشرے میں اور بھی تمام چیزیں ہیں جس کو ہم نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، وہ اس کمال الہامی فاؤنڈیشن کے مینیفیسٹو میں موٹو میں شامل ہے۔ یہ بھی بہت بڑا کام انسانیت کی خدمت کرنا، جس نے ایک انسان کو بچایا، گویا اس نے انسانیت بچائی، لیکن آپ کا جو کام ہے، آپ کا طرز عمل ہے، آپ کی جو سوچ ہے، تھنکنگ جو طریقہ ہے، اس کو میں خود سراہتا ہوں، سلام پیش کرتا ہوں آپ کی فاؤنڈیشن کو کہ آپ نے جو کام بتایا، جیسے کہ کوئی شاعر ہے اس کی شاعری کو پذیرائی نہیں ملتی، جیسے کوئی رائٹر ہے، کوئی ڈرامہ لکھنا چاہتا ہے، کوئی مصور ہے، کوئی تصویر بنانا چاہتا ہے، لیکن ان کے کام کو وہ داد یا حوصلہ افزائی نہیں ملتی، تو آپ کے فاؤنڈیشن کے تھرو وہ اپنے کام کو آگے لا سکتا ہے۔ یہ بہت بڑا کام ہے اور اس کام کو جتنی پذیرائی اس کام کی ہونی چاہیے، جتنی حوصلہ افزائی کی جائے وہ کم ہے۔ آخر میں ہمارے ناظرین کو کیا پیغام دیں گے آپ؟ میں ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو شمع ٹی وی کی وساطت سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے وہ انسانیت ہے، یعنی میرے مرحوم والد صاحب اپنے اشعار کے ذریعے مختلف لوگوں کی نشاندہی کرتے تھے، اس سماج کی نشاندہی کرتے تھے۔ ہمارے یہاں پر المیہ پاکستان کا یہ رہا ہے، یہاں پر طبقاتی نظام ہے، تو ان کا اپنا شعر ہے، جس کے دل میں بھی نور ہوتا ہے، شاعری کا شعور ہوتا ہے۔ یہاں پر گلگت بلتستان میں بہت سارے شعراء موجود تھے، یہاں پر گلگت بلتستان میں خصوصاً اسکردو کی فضا بہت
ٹیلنٹڈ فضا ہے. یہاں پر مختلف قسم کے لوگ ہیں، آرٹسٹ بھی یہاں پر موجود ہیں، یہاں پر شعراء بھی موجود ہیں، اینکر بھی موجود تھے. لیکن میں ان سے اتنا آپ نے کہا کہ کوئی پیغام دے دیں، میں پیغام یہی دینا چاہتا ہوں کہ آپ کو جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، آپ اسی مقصد کو لے کر آگے بڑھیں. اگر آپ ایک اچھا انجینئر ہیں تو آپ کو انجینئرنگ کی فیلڈ میں، انجینئرنگ کے شعبے میں آگے جانا چاہیے. اگر آپ ایک بہترین شاعر ہیں تو آپ کو لٹریچر اور لنگوسٹک میں آپ کو آگے جانے کی ضرورت ہے. اگر آپ کے اندر ایک بہترین تاجر ہے تو آپ کو تجارت کرنی چاہیے. ہاں، ان تمام چیزوں کے لیے علم کی ضرورت ہے. علم کے بغیر انسان کسی بھی شعبے میں ترقی نہ کر سکتا ہے، نہ وہ ترقی کی منزلیں طے کر پاتا ہے. تو میں آپ سے آخر میں آپ کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ کی جو فیلڈ ہے، یعنی خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ، خودی کا تیغ فساں لا الہ الا اللہ، خودی میں ڈوب جا غافل سر زندگانی ہے، خدا کا رازداں ہو جا، خودی کا ترجمہ ہو جا. یعنی سیلف ایگو، اپنے آپ کو پہچاننے کی صلاحیت پیدا کریں کہ آپ کیا ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کی گفتگو، چونکہ آپ ایک علمی گھرانے میں پروان چڑھے ہیں، علمی گھرانے میں آپ کی پرورش ہوئی ہے. اور کمال صاحب جب گفتگو کرتے تھے تو یوں لگتا تھا جیسے کوئی کتب خانہ بول رہا ہو، جیسے کتابیں گفتگو کر رہی ہوں، علم ہی علم ان کی زبان سے پھوٹتی تھی. اور جیسے کہ ان کے فرزند سے بھی ہم گفتگو کر رہے ہیں تو ان کے فرزند کی گفتگو میں بھی وہ مٹھاس اور وہ ذائقہ ہے جو ان کے والد مرحوم کی زبان میں تھا. یہی پیغام کہ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. شاعری کی زبان میں انہوں نے پیغام دیا تو میں نے بھی شاعری کی زبان میں پیغام دینے کی کوشش کی ہے. اور امید کرتے ہیں کہ آپ حشمت علی کمال الہامی فاؤنڈیشن کی بھرپور مدد کریں گے، اور جس سے جتنا بھی ہو، آپ خود یہ نہ سمجھیں کہ میں ہزاروں لاکھوں روپے کی یعنی امداد نہیں کر سکتا تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. آپ اپنے حصے کی شمع جلائیں، شمع سے شمع جلتی رہے گی اور یہ کارواں چلتا رہے گا. مجھے اپنے میزبان ابراہیم راہی کو اسی پیغام کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ نے کیا بات.